میں نے سب کی سنی اور وہ ایک دوست نے کچھ چیزیں بھجوائیں تو میں نے کہا کہ آپ کوئی ایک ہفتہ نکال لیجئے، پاکستانی میڈیا کسی ایک ہفتے میں بھی ایسا نہیں گزرتا کہ وہ اینٹی احمدیہ ہی کہیں گے، جماعت کے بارے میں، جماعت احمدیہ کے بارے میں خوب گفتگو کیے بغیر ان کا ایک ہفتہ بھی نہیں گزر رہا۔ اگنور کرنے کے لیے جو ذہنی تسلی چاہیے وہ بھی تو حاصل نہیں ہے ان کو۔ جب یہ فضا ہے، جب یہ ماحول ہے، اس میں اگر ہماری ایک چھوٹی سی کوشش پہ کوئی آ کے گالیاں یا بکواس یا اس طرح کے کمنٹس کر جائے تو دیٹس ناٹ اے بگ ڈیل، وہ اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے، اور کیا کریں۔ لیکن کیا ہم اپنا طرز فکر یا ہم کانٹینٹ میں اپنا انتخاب اس میں کوئی تبدیلی لے آئیں گے؟ میرا خیال ہے کہ تبدیلی تو کیا لانی ہے، اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ وہی چیزیں پیش کرنے کی ضرورت ہوگی، اس سے زیادہ کنوکشن کے ساتھ یہ بات مزید سٹینڈ لے کے کرنے کی ضرورت ہوگی کہ نہیں سر یہ ایسا نہیں ہے، معاملہ یہ نہیں ہے، ہم چیزوں کو کچھ اور طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے وہ یہ ثابت کرتے ہوئے گزر رہا ہے کہ اب آپ کو اسی طرح سے دیکھنا پڑے گا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا ویژن اور آپ کی حکمت عملیاں اور آپ کی اپروچ اور اس کے نتیجے میں فیصلہ سازی اور پالیسی میکنگ، ان چیزوں کے بھانڈے بہت دفعہ چوراہوں میں پھوٹ چکے ہیں، اور اگر پریکٹیکلی آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ جب اس پہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں سے بات شروع کریں گے، ہم کس حصے کو، کون سا دھاگا پکڑیں گے، صحت کا یا سوشل سیکیورٹی کا یا معاشیات کا، کس سرے سے بات کو شروع کریں گے۔ ایک طرف سے لگیں بہت چھوٹا حصہ آپ کو انتخاب کریں تو اس چھوٹے سے چھوٹے دائرے میں بھی میرٹ اور اصول پسندی کے نام پر غیر جانبدار انداز سے آپ وہاں پر ایک نلکا پانی کا کنواں نہیں لگا سکتے۔ یہ جس صوبے میں پاکستان کے سب سے زیادہ جو ڈرنکنگ واٹر کی فیسلٹیز احمدیوں کی ایک سبسیڈری آرگنائزیشن یا بلکہ ہیومن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے کوشش کر کے دی، اس میں ایک صوبے میں یہ موت پڑی ہوئی ہے پچھلے تقریباً 10 دن ہونے کو آئے کہ جی وہ قادیانی عبادت گاہ کی ہیئت تبدیل کی جائے۔ انتظامیہ نے، ڈپٹی کمشنر نے اس کو سیل کر دیا مسجد کو اور لکھ دیا کہ اوپر یہ قادیانی عبادت گاہ ہے۔ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں یہ ڈرامے بازی بند کریں، جب تک آپ اس کو توڑ پھوڑ کر کے، اس کا بیڑا گرک کر کے اپنے خیال میں اس کی ہیئت تبدیل کریں۔ اچھا، ان سے اس طرح کا سوال اٹھا کے اس پہ ان سے گفتگو کروا لینے کا تو کلچر ہی ختم ہو گیا کہ آپ وہ میناریں اور محرابیں توڑ دیں گے تو اس سے جماعت احمدیہ کے عقائد پہ کیا اثر پڑا، اور کیا اس سے وہ 2-4 مینار توڑنے اور ایک محراب مسمار کرنا جو ہے وہ جماعت احمدیہ کی فکری اور ان کی اعتقادی سطح پر کون سی اصلاح کر دے گا۔ لیکن وہ ایک ڈپٹی کمشنر بیچارہ کہاں تک سٹینڈ لے گا، کب تک لے گا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ مگر یہ مائنڈ سیٹ اور یہ اپروچ، کیونکہ قافلہ درد کا ٹھہرے گا کہاں آخر شب، آخر کوئی حد بندی بھی تو ہوتی ہے نا، کہیں جا کے بات ختم بھی تو ہو۔ ریاست اور ملک ایز اے اسٹیٹ سرنڈر کر کے حیت بدلنے پر، اس کی شکل بدلنے پہ آج آپ کا یہ مطالبہ مان لیتے ہیں
کل کو آپ کہیں گے کہ احمدی تو بالکل ہی انسانوں اور مسلمانوں جیسے عام پاکستانیوں جیسے نظر آتے ہیں، پھر ان کا حلیہ چینج کیا جائے، پھر ان کے نام بدلے جائیں، پھر ان کا جو عام مینرزم ہے آپ کب کس چیز کو کیا قرار دے دیں۔ اصل میں تو بیماری آپ کی یہ ہے کہ آپ قرار دینے والا جو ایک دفعہ کٹا کھول چکے ہیں وہ اب بندھا نہیں جا رہا، وہ قابو آ نہیں رہا، اور علاج جب ڈھونڈا جاتا ہے اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ میر کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب۔ جب تک آپ بحیثیت قوم، بحیثیت ملک اور بحیثیت ریاست ملائیت کے ایک دھڑے اور دوسرے دھڑے اور تیسرے دھڑے میں سے انتخاب کر کے کبھی ایک کو آگے لے آئے، دوسرے کو بیک برنر پہ لے گئے، کبھی اس کو ڈیپ سٹیٹ کے طور پر پیچھے رکھا ہے، اسے کہا چل تو کھاندہ پیندہ رہے، تینوں کہندے کچھ نہیں، ایک اور طاہر اشرفی لا کے آگے شو پیس رکھ دیا۔ تو وہ بنیادی جو کتا مرا ہوا ہے اس کے اندر کنویں کے، وہ تو وہیں رہے گا، اور جب تک وہ وہاں رہے گا پانی نکالتے رہیں، ہر رجیم آئے گی، آپ مختلف قسم کے باہر جا کے بیانات دے کے آئیں گے، اپنی وہ شیروانیوں اور پشاوری چپلوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہاں بتا آئیں گے جا کے کہ جی ہم تو بہت ویژن رکھنے والے ہیں، ہمارا تو تبدیلی اور ترقی کا ایسا خواب ہے، دنیا ہمارے بغیر چل نہیں سکتی، اور ہم اتنے نمبر پر ہماری فوج اور اتنے نمبر پر ہماری اٹامک پاور۔ لیکن آپ کا وہ لٹمس ٹیسٹ کہیں بھی ذرا سی اس میں تبدیلی نہیں آئی کہ آج کیا مطلب کسی نے اعلان کیا کرنا ہے، آپ تو دریاؤں اور جہاں اس میں غرق ہو کے بھی وہ ملک چھوڑنے کو تیار ہیں، لوگ سمندروں میں ڈوب کے مرنے کو تیار ہیں مگر ملک چھوڑ دیں۔ اور یہ بات ان ناٹ ہیوز تک محدود نہیں ہے کہ جن کے لیے وہاں روزگار نہیں ہے۔ ہائیسٹ ایلیٹ جو ہے وہ کسی نے کہا کہ پچھلے اتنے عرصوں کے جو بڑے بڑے سینئر جرنیل اور پتہ نہیں سیاستدان اور لیڈرشپ تھی وہ ساری باہر ہی ہے، اور انصاف اور دیانتداری اور میرٹ کا لحاظ کرنا اور میرٹ پہ جو بات سامنے آ رہی ہے اس کا ذکر اسی طرح کرنا، اس میں اب اس میڈیا کو جو اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ الزام دینا فضول ہے، خود ہی بات کرنی ہے اور خود ہی اس کا جو پیڈسٹل اور پلیٹ فارم ہے وہ خود تعمیر کرنا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب ربوہ بن گیا تھا تو ساتھ وہ صرف یہی تو نہیں ہوا تھا کہ آپ نے کوارٹر بنا لیے اور دفتر بنا لیے تھے، وہ ساتھ دکانیں بھی کھل گئی تھیں، ساتھ وہ ابراہیم کی چکی بھی چل پڑی تھی، اور دیگر بھی ٹانگے والے بھی تھے، اور اسی طرح ہر چیز آپ کو خود سیلف سفیشینٹ ہونا پڑتا ہے، کہاں جائیں گے؟ تو اب جس طرح کی وہ گفتگو ہو رہی ہے اس کا جواب ہماری جگہ پہ کسی نے تو کیا دینا، جو پورے چنوٹ ضلع کا سروے کرتے کرتے وہ ربوہ کے ادھر سے بھی گزر جاتے ہیں اور ادھر سے بھی گزر جاتے ہیں، ان سے آپ یہ توقع رکھیں گے کہ وہ اصول کے اوپر کوئی بات آئے تو وہ اس پہ بات کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے، اور کوئی بھی نہیں کرے گا، الا ماشاء اللہ جو چند ہوتے ہیں نام، ان میں سے ایک اچھا اور بڑا نام ڈاکٹر مہدی حسن صاحب تھے، ان سے بد کلامیاں اور بد زبانیاں سنتے سنتے بھی وہ حقیقت حال پہ بات کر جاتے تھے، آئی رحمان تھے مرحوم، اور اسی طرح چند نام ہیں، لیکن وہی یہی تھوڑی سی میں ہے اور یہی ٹوٹا سا چھوٹا سا پیمانہ، اسی سے گزارا کرنا پڑے گا۔ باقی یہ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس عہد میں اپنا مامور بھیج کے اس کی جماعت قائم کروا لے اور دنیا کے جو پیٹرن اور فیصلے اور دنیا کی تقدیر وہ اس کے علاوہ طے ہوتی رہے۔ اس طرح کے نہ اللہ تعالیٰ نے کبھی مامور بھیجے ہیں، نہ اس کے ذریعے اس طرح کی جماعتیں کبھی قائم ہوئی ہیں۔ وہ تو پھر یہ کہ گمنام سے ہی مرکزی کردار تو ہم تھے، پھر کیسے بھلا تیری کہانی سے نکلتے۔ وہ کہانی پاکستان کی نہیں بلکہ اب پوری دنیا کی کہانی سے آپ کو
صرف نظر کر کے اور باہر کر کے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگلے 1-2 پروگرام میرا خیال تھا کہ ایک تو ڈاکٹر مہدی حسن صاحب پہ وجاہت مسعود صاحب نے بہت خوبصورت یادآوری کے رنگ میں ان کو یاد کرنے کے لحاظ سے ایک آرٹیکل لکھا ہے جو میں نے انتخاب کر کے رکھا ہے، ایک تو وہ پیش کر دوں گا، اور دوسرا پھر جو چل رہا ہے اس پہ بھی تھوڑی بہت بات ہو جائے گی۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔